دوسرا سپارہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ اندے اسی ضرور ازماواں گے کسے ایک چیز دے خوف دے نال، بھوک نال، بھوک دی کمی دے نال اور مالاں دے نال، جاناں دے نال، پھلاں دے نال اسی تہاڈی ازمائش دی صورت دے اندر تانوں ازماواں گے اور وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرن والیاں دے واسطے۔ اس ازمائش کے اندر جیڑا صابر بن جائے گا او دے واسطے اللہ فرما رہا ہے خوشخبری ہے۔ اور اللہ تعالی اعلان فرما رہا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور جدوں مصیبت پہنچ دیئے صبر کرن والیاں دے اتے او اگو کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اللہ ہی دی طرفوں میں اور اللہ دی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ جدوں اے خیال رکھ دے نے، اے تصورات رکھ دے نے، اللہ فرماندا ہے خوش نصیب نے ہو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ خوش نصیب نے ہو اور انہاں دے تے اپنے رب دی طرفوں طرح طرح دیاں نوازشاں وی نے، انہاں تے رحمتاں تے برکتاں دا نزول بھی ہے تے اوہی سیدھے رستے ہوتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صبر ایک حسین جذبہ ہے، جس نے صبر کیا اس کا ظاہر سنور گیا۔ حضرات، ظاہر کو سنوارنا فیشن ہوتا ہے، باطن کو سنوارنا صبر ہوتا ہے۔ جس نے صبر کر لیا اس کا باطن بھی روشن ہو گیا، اس کا ظاہر بھی روشن ہو گیا۔ جس نے باطن کو سنوار لیا اس نے ظاہر کو سنوار لیا، جس نے پھر ظاہر کو سنوار لیا اس نے اپنے ہاتھوں کو پاک کر لیا، اس نے اپنے کانوں کو پاک کر لیا، اس نے اپنے خیال کو پاک کر لیا، اس نے اپنے تصورات کو پاک کر لیا، اس نے اپنی سوچ کو پاک کر لیا، اس نے اپنی فکر کو پاک کر لیا، اس نے اپنے نظریات کو پاک کر لیا۔ اب جس کا باطن سنور جاتا ہے حضرات، اس کا ہاتھ برائی سے رک جاتا ہے۔ جس کا باطن سنور جاتا ہے اس کی آنکھ برائی سے رک جاتی ہے۔ جس کا باطن سنور جاتا ہے اس کے خیال پاک ہو جاتے ہیں، وہ ہر برائی سے گریز کر لیتا ہے، ہر برائی سے بچ جاتا ہے۔ جب برائی سے بچ جاتا ہے تو پھر وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی یوں مثال پیش کرو، جب کوئی نمازی متقی پرہیزگار بن جاتا ہے تو جب وہ نمازی ایک متقی کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، وہ نمازی ہو تو نمازی پاک ہوتا ہے، وہ متقی ہو تو متقی پاک ہوتا ہے، وہ غازی ہو تو غازی پاک ہوتا ہے، وہ کتب ہو تو کتب پاک ہوتا ہے، وہ ابدال ہو ابدال پاک ہوتا ہے، وہ غوث ہو تو غوث پاک ہوتا ہے، وہ غوث الثقلین ہو تو سید عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے۔ اگر وہ کربلا کا حسین
ہو تو پھر حسین پاک